الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ اس کا ترجمہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ دیکھیں پہلے جو نبی آئے وہ صرف اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، یا پھر مختلف علاقوں کی طرف آئے ہیں، مخصوص علاقے تھے ان کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ دین حق ساری انسانیت کے لیے، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ساری انسانیت کے لیے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ما انزل میں قرآن مجید بھی شامل ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آج کے اس دور میں بعض لوگ حدیث کو قانون کا درجہ نہیں دیتے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف قرآن پاک سے ہی رہنمائی لینا کافی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی اور اس کی حقیقت کو پانے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کی حیثیت بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن پاک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزل، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتے، مگر جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے وہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور حدیث جو ہے اس میں آگے حدیث کی دو قسمیں مین آ جائیں گی۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کر آتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف، لیکن وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو اللہ کی طرف سے، مفہوم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ باقی بھی احادیث کی آگے قسمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال موٹی سی بات یہ سمجھ لیں
کہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ مخصوص کتاب ہے۔ حدیث نبوی بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، وہ مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو الفاظ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ عمل دونوں پر ضروری ہے۔ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، اور وہ حدیث کو قانون کا درجہ نہیں دیتے۔ آپ وہی واقعہ دیکھ لیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اختلاف ہو گیا کہ قرآن تو خاموش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں دفن کر دیا جائے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں دفن کیا جائے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں جہاں ان کے خاندان کی قبریں ہیں ان میں دفن کیا جائے، ان قبروں کے درمیان ایک قبر بنائی جائے۔ یہ ساری بحث چل رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ کہا ہے اور فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ میں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، بس سارا مسئلہ حل ہو گیا اور سارا جھگڑا ختم۔ تو بھئی یہ قانون کی حیثیت کیوں نہیں؟ حدیث کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے، جس طرح قرآن پاک کی اہمیت ہے اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی حدیث اہمیت ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام اٹھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی وفات ہوئی چارپائی ہٹائی گئی اور اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ آپ کا روضہ طہر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ بے شمار ایسی مسئلے ہیں، تو ما انزل الیکم میں قرآن بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے۔ پھر فرمایا من ربکم، اچھا علیکم میں بھی ایک بہت بڑا مزہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمہیں بھی شامل ہر بندے کو شامل کر دیا گیا کہ تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس سے اس امت کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس آیت سے ختم نبوت کا بھی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہر چیز اس کے تحت آتی چلی جائے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کو ہم جب لیتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ایک ایک آیت پوری زندگی کا ضابطہ حیات بیان کرتی جا رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک اور تفسیر بھی نکالی ہے، بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اس کے سوائے دوسروں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کے مقابلے میں، اگر یہ مفہوم کر لیا جائے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پیروی نہ کی جائے۔ رہ گئی بات صحابہ اکرام کی تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت آ گئے۔ رہ گئی بات اللہ کے نیک بندوں کی
تو نیک بندے بھی اسی حکم کے تحت آ گئے، اولیاء اکرام بھی اسی حکم کے تحت آ گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا من دونہ ہی، یعنی اس کے سوا، اس کے علاوہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، نہ اس کی بات مانی جائے گی، نہ اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ رات میں ایک چیز دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ ہی، اس کی تفسیر تو نہیں، کوئی زبان اور ہی لکھی ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ ایک بابا سا تھا، سفید اس کی داڑھی، اور اوپر اس نے لٹیں شٹیں بھی رکھی ہوئی اور جوڑا کیا ہوا جیسے عورتیں کرتی ہیں، اور وہ سب بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد اور جوان سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جلی ڈال رہا تھا جیسے کہ پتہ نہیں کہ اس کو ان کا کوئی بزرگ تھا، اور وہ بالکل ننگا تھا، صرف اگلی سائڈ پہ ایک چھوٹا سا رومال رسی کے ساتھ، اس نے کمر کے ساتھ رسی باندھ کے رومال لٹکایا ہوا تھا چھوٹا سا بس، اور عورتیں اس کے نیچے لیٹ رہی تھی، اور وہ اوپر پاؤں رکھ رہا تھا، کوئی ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ یعنی ایسے عجیب تماشے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ تو ایک چیز ہی بس پلے باندھ لینی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات آ گئی تو وہ رد ہے بس۔ ہمارے پاس کسوٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، قرآن پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، اور پھر آگے وہ جماعت جس نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، اور ان کا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول، صحابہ اکرام کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور جب انہیں پتہ چلا انہوں نے رجوع کیا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ صحابہ اکرام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیاں ہونا ضروری تھی اس دین کے مکمل ہونے کے لیے۔ اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو مسئلے ہی نہ سامنے آتے، مسئلوں کا حل ہی معلوم نہ ہوتا، کیونکہ آگے جا کے امت سے غلطیاں ہونی تھیں، تو پھر انہیں کیسے پتا چلتا کہ اس غلطی پہ کیا، اس غلطی کا ازالہ کیا ہے، یہ غلطی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے تو یہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ دین مکمل کرنا تھا، اس لیے ان سے یہ غلطیاں ہوئی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو اس لائن پہ چل نکلے، آگے اللہ اور اللہ کے رسول اور پیچھے صحابہ کی جماعت اور پیچھے اولیاء کرام، سب ایک راستے پہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ پیچھے صراط مستقیم کی بھی بات ہو رہی تھی نا، تو وہ راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کروانا چاہے یا کرے، اس کے پیچھے نہیں ہم جائیں گے۔ یہاں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء سے یہ مراد ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت کو قبول کرنے والے بہت کم ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہو، اس وقت بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ کروں، وہ کروں، میں اس کے مطابق چلوں، لیکن جب وہ واز ختم ہوتی ہے تو بندہ پھر اسی ڈگر پہ چل نکلتا ہے۔ یہ بات ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں جو اس نصیحت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ یہ تو اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا۔ وقتی طور پر بندے میں جذبات ہوتے ہیں، ایمان بڑا بڑھتا ہے جب نیک، اسی لیے کہتے ہیں نا نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرو،
نیک بندوں کی محفل میں بیٹھو، بری محفلوں سے بچو۔ نیک بندوں کی محفل میں بیٹھنے سے نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتنی عظیم دولت، اللہ کے رسول، قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کا عمل کردار، سیرت، صحابہ اکرام کا عمل، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان باتوں سے۔ اللہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔